انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ربک، میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک دن آپ آخری بار اپنی آنکھیں بند کریں گے اور پھر کبھی نہیں کھولیں گے؟ آپ اپنے پیاروں کی آوازیں آخری بار سنیں گے، لیکن آپ انہیں جواب نہیں دے پائیں گے۔ اور جب وہ لمحہ آئے گا، آپ کا جسم تو یہیں رہے گا، لیکن آپ کی روح ایک نامعلوم دنیا کی طرف روانہ ہو جائے گی۔ تو اس پہلی رات اور اس کے بعد کے 40 دنوں میں آپ کیا محسوس کریں گے؟ اس ویڈیو میں ہم سب مل کر پراسرار عالم برزخ میں جائیں گے۔ ہم اس سفر کو دیکھیں گے جس سے ہر انسان کو گزرنا ہے، لیکن ایک شخصیت اسے بہت اچھی طرح جانتی تھی، ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے جدید ترین مصنوعی ذہانت کی ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے موت کے بعد کے ہر لمحے کو زندہ کیا ہے۔ آپ کہانی گیٹ پر ہیں۔ چینل کو ابھی سبسکرائب کریں تاکہ آپ پوشیدہ اور پراسرار روح سیریز سے محروم نہ رہیں۔ اگر آپ تیار ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور اب وہ لمحہ آ گیا ہے، وہ جسے آپ سالوں تک ٹالتے رہے، وہ جسے آپ نے سوچا تھا کہ کبھی نہیں آئے گا۔ آخری سانس۔ آپ کی زبان مزید بول نہیں سکتی، آپ کی آنکھیں ایک نقطے پر ٹک جاتی ہیں۔ آپ کا دل ایک بار پھر دھڑکتا ہے اور پھر رک جاتا ہے۔ ایک سردی آپ کے پیروں سے شروع ہوتی ہے اور آپ کے پورے جسم میں پھیل جاتی ہے، لیکن یہ کوئی عام سردی نہیں ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کی روح آپ کے جسم کو چھوڑنے والی ہے۔ داؤد علیہ السلام نے موت کو اس طرح بیان کیا، کاش صرف ایک بال کھینچنے کا درد محسوس ہوتا، موت کے بوجھ تلے تو پہاڑ بھی زمین میں دھنس جاتا۔ اور روایت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، موت کا لمحہ ایسا ہے جیسے قصاب کے ہاتھوں ایک زندہ بھیڑ کی کھال اتاری جا رہی ہو۔ اس لمحے روح کو پیروں سے کھینچا جانا شروع ہوتا ہے، پھر ٹانگوں سے، پھر پیٹ، سینے اور آخر میں حلق تک پہنچتی ہے۔ سورۃ الواقعہ میں اس کا ذکر ہے، جب جان گلے تک آ پہنچتی ہے، جب روح حلق تک پہنچتی ہے تو تمام درد وہیں جمع ہو جاتا ہے۔ پورا جسم محسوس کرتا ہے کہ جیسے اسے ایک ساتھ چھریوں سے کاٹا جا رہا ہو، ہر خلیہ کرب سے چیخ اٹھتا ہے۔ یہ ایسا ہے جیسے جڑ سے بال کو کھینچا جا رہا ہو۔ روایات کے مطابق روح شروع میں جسم میں داخل ہونا نہیں چاہتی تھی، اور اسی وجہ سے اس کا نکلنا مشکل کر دیا گیا ہے۔ اس کشمکش کے دوران ایک تاریک، اندیکھا وجود آپ کے پہلو میں ظاہر ہوتا ہے۔ یہ کوئی اور نہیں بلکہ شیطان ہے، ملعون، جس نے آپ کی پوری زندگی آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ وہ آخری بار لوٹتا ہے، لیکن اس بار وہ پانی کا ایک پیالہ لاتا ہے۔ وہ آپ کو ناقابل برداشت پیاس سے آزماتا ہے اور کہتا ہے، مجھے اپنا ایمان دے دو اور یہ پانی لے لو۔ اس لمحے آپ کی پوری زندگی آپ کی آنکھوں کے سامنے چمکتی ہے، آپ کی نمازیں، آپ کے گناہ، آپ کے آنسو، آپ کی غفلت اور آپ کی توبہ۔ شیطان سرگوشیاں کرتا رہے گا، آپ کے ذہن کو الجھانے کی کوشش کرے گا۔ روایات کے مطابق وہ آپ کے فوت شدہ والدین کی شکل میں بھی ظاہر ہو سکتا ہے، اور آپ کو کسی دوسرے مذہب کی پیروی کرنے پر قائل کرنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ کا ایمان سچا ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے، تو آپ اس پر یقین نہیں کریں گے۔ تاہم اگر آپ شک میں رہے، اگر آپ نے کبھی اپنا ایمان مضبوط نہیں کیا، تو آپ آسانی سے اس دھوکے میں آ جائیں گے اور اپنے آخری لمحے میں اسلام کو چھوڑ دیں گے۔ جیسے کچھ لوگ اس دنیا میں اپنی خواہشات اور لذتوں کے لیے اپنا دین چھوڑ دیتے ہیں، وہ موت کے وقت بھی اسے چھوڑ دیں گے۔ اس دن لا الہ الا اللہ کہنے کا واحد راستہ یہ ہوگا کہ آپ ایمان کے ساتھ جیے ہوں، سچے ایمان کے ساتھ۔ شیطان کی سرگوشیاں بے اثر ہو جائیں گی، جیسا کہ حدیث میں ہے، آپ اسی حالت میں مریں گے جس میں آپ جیے، اور آپ اسی حالت میں اٹھائے جائیں گے جس میں آپ مرے۔ جو لوگ ایمان کے بغیر مرتے ہیں، ان کے لیے موت انتہائی تکلیف دہ ہوتی ہے۔ فرشتے پکاریں گے،
باہرا اے خبیر